السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ سلامت رکھے۔ آج ہماری کورس کی حدیث نمبر 5 ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصیام جنہ، ترجمہ روزہ ڈھال ہے۔ لفظی ترجمہ الصیام روزہ، جنہ ڈھال ہے۔ اس حدیث میں آپ کے پاس روزے کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو روزے دار ہیں ان کے لیے جو روزہ ہے وہ ایک ڈھال کے طور پہ کام کرتی ہے۔ اب ڈھال کیا ہے؟ ایک چادر کہ ہم اس کے معنی میں لے سکتے ہیں، ہمارے لیے ایک جہنم سے بچاؤ کا یہ ایک طریقہ ہے۔ اس حدیث میں یہ اس روزے کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ ہر تندرست عاقل بالغ اور مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، سب پہ روزے فرض ہیں، کیونکہ مسلمان روزہ صرف اللہ تعالیٰ کی بزرگ و برتر کو خوش کرنے کے لیے رکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ نہیں دینا ہے۔ بظاہر اگر اس دیکھا جائے تو ایک مشقت والی عبادت ہے، کیونکہ جب گرمیوں کے روزے رکھے جاتے ہیں تب بہت بے حد گرمی ہوتی ہے جس میں پیاس بھی لگتی ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ میرے لیے ہے خاص اور میں ہی خود اس کا اجر دوں گا۔ اور جب انسان سارا دن روزے رکھتا ہے، پیاس لگتی ہے، تو ایک خوشی اس کو انسان کو افطاری کے وقت ملتی ہے اور ایک اس کو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ حدیث قدسی ہے، للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ ترجمہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت ہے اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے۔ اس میں دو خوشیاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے جو کہ افطار کے وقت، یعنی جب ہم کھائیں گے پیئیں گے تب ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ سارا دن ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، اس کی خوشی بیان کی گئی ہے۔ اور دوسری خوشی ہے اپنے رب سے ملاقات کی، یعنی جب انسان اپنے رب سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن، جو روزے رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ ملاقات کریں گے، ایک خوشی اللہ تعالیٰ نے ان کو تب دی گئی۔ ایک اور جگہ حدیث ہے، ترجمہ ہے، پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اگر اللہ نے چاہا تو اس کا اجر بھی ملے گا، یعنی آپ کی جب خوشی ایک مل گئی آپ کو افطار کے وقت، آپ نے اپنے پیاس کو بجھا لیا، کھا پی لیا، یہ سب کچھ کام تو ہو گیا اور اس کا اجر بھی اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور ملے گا۔ روزہ مومن کی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزے رکھنے والے مردوں اور روزے رکھنے والی عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو کہ روزے رکھیں گے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے یہ، اس کا ترجمہ میں نے بھی بیان کیا۔ اور روزے کی فرضیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، مومنوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں بیان کیا گیا ہے، اگر تم سمجھو تو روزے رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی یہ ایک فرض عمل ہے جو کہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جو ہماری صفات ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، اس میں ہمارا ہے عقیدہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 5 چیزیں، اس پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی انسان مومن نہیں ہو سکتا، یعنی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ کرے۔ حدیث قدسی بیان کی گئی ہیں، جیسے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو بتایا ہے کہ جو خاص روزے ہیں یہ میرے لیے ہیں، یعنی بندہ میرے لیے روزے رکھتا ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ اور روزے دار کی جو منہ کی ببوش کی خوشبو ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جو یہ خوشبو ہوتی ہے نا، جب ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو ہمارے منہ سے کچھ اسمیل آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک اور جگہ حدیث بیان کی گئی ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پہلا وہ آدمی ہے جو روزے دار کی افطار کے وقت، دوسری ہے عادل بادشاہ کی، اور تیسری مظلوم کی، یعنی یہ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک وہ انسان جو افطاری کے وقت بیٹھ کے دعا کرے، دوسرا جو عادل بادشاہ وہ، اور جو کوئی تیسرا مظلوم کرے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں، روزے رکھیں، کیونکہ یہ ایک لازمی اور محبوب ترین عمل ہے۔ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی مقرر نہیں کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں دے گا تو بے شک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہوتی ہے اندیر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ زیادہ ہی دے گا۔ روزے دار جو بھی دعا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے موجب، باعث موجب بنا دیتا ہے، اس کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب روزے ختم ہوتے ہیں رمضان کے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں خوشی کے طور پہ عیدیں دی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو روزے سے ریلیٹڈ یہ حدیث سمجھ آئی ہوگی، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم سب روزے رکھ سکیں، فرض بھی اور نفلی بھی، کیونکہ روزوں کا بہت ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Do like, comment and subscribe this channel and share with others.